پل آپ نے اس ٹائم پر دیکھا تھا، آج وہ پل اس سے 3 سے 4 گنا بڑا ہے۔ گزشتہ سال مجھے گویا کہ سفر کی توفیق نصیب ہوئی اور میں حاضر ہوا تھا، اور ہم نے جمرات کو دیکھا تو میں نہیں سمجھتا کہ جمرات پر اب کوئی رش جیسا یا ہجوم جیسی کیفیت ہے، جبکہ گزشتہ سال تک جمرات کی ایک ہی چھت تھی، اور اب یہ کہ جمرات کی 2 چھتیں ہو چکی ہے، اور جمرے کو گویا کہ کشادہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے داخل ہونے کا اور اخراج کے راستے متعدد رکھے گئے ہیں، جس کی بنا پر ہجوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو لوگ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ضعیف ہیں یا جناب خواتین ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ دوپہر میں 2 سے 3 بجے جا کر تسلی کر لیں، کیونکہ صبح کے وقت جن سے آپ کو ڈر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ حبشی افریقن ہوتے ہیں، وہ مارتے ہیں، تو میں نے کہا ان سے آپ نہ ڈریں، اس لیے کہ جب آپ میرا پہنچ رہے ہوں گے وہ اپنا سر مڑا کے واپس آ رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں آپ سے زیادہ اپنا حج مکمل کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت آپ مینا کے اندر پہنچ جائیں گے تو دوپہر میں 2-3 بجے ظہر پڑھنے کے بعد آپ جا کر خود جمرات کو دیکھ لیں، پہلے مت حضرات جا کر دیکھ لیں، اگر رش مناسب لگتا ہے تو اس وقت گھر کی مستورات کو لے جا کر آپ رمی جمرات کروا دیں۔ نیچے کا فرش ہے، پہلا فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، اصل کے بعد چلے جائیں، خواہ مخواہ رات کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کرے، اس لیے کہ رات کو رمی کرنا مکروہ ہے، اور اس کی اجازت علماء نے جب دی ہے کہ بہت زیادہ ازدحام ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فرش مخمل پر میرے پاؤں چھیلے جاتے ہیں۔ یوں تو ہم کراچی میں ادھر ادھر سر سپاٹا کرتے رہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بازاروں کے اندر ہمیں دھکے لگے تو ہمیں کچھ قطر کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، تو اس قسم کی کیفیت نہ بنائے، اتنے نازک نہ ہو جائے کہ جس کی مثال یہ کہا کہ جناب مینڈکی کہنے لگی کہ میں بھی ہوں، اس قسم کے نازک مزاج میں مثال دے رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی راہ میں سکھائے جا رہے ہیں، خدا کی راہ میں تھکائے جا رہے ہیں، اس کی لذت کوئی اور عبادت نہیں دے سکتی۔ لیکن بلا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قرآن کا یہ حکم ہے، اس لیے پہلے جا کر خود مطمئن ہو جائے جمرات کے قریب ہو کر کہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور مثال کر دوں کہ 8 کا تو پورا دن آپ کو کوئی کام نہیں، یعنی جب آپ 7 کی رات کو جائیں گے سو جائیں گے، اب 8 کو کیا ہے، کوئی کام نہیں، تو 8 کو آپ اپنے خیمے میں سے چند جن کے ساتھ مستورات ہیں وہ مرد حضرات جمع ہو کر پہلے جائے اور پہلے آنکھوں سے جمرات کو دیکھیں کہ جمرات ہوتا کیا ہے، اور بہتر یہ کہ خواتین کو اپنے ساتھ لے جائیں اور خواتین کو کہہ دیں کہ یہ چڑھنے کا راستہ، یہ اترنے کا راستہ، اور یہ چوڑی سی جو دیوار ہے یہ ہے جمرات، تاکہ آپ کے ذہن میں پہلے نقشہ بن چکا ہو کہ جمرات ہے کیا اور کنکری کہاں ماری جاتی ہے، تو ایک میپ اور ایک نقشہ آپ کے ذہن میں رہے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 دن 10ویں دن آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ذہن آپ کا بن چکا ہے، اور وہاں جائیں تو دیکھ کر بھاگ نہ جائیں، اس لیے کہ شیطان وہاں کھڑا نہیں ہے، وہ شاید ہمارے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوا ہو، اس لیے کہ کوئی تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں مارنا نہیں مارنا نہیں مارنا، ٹھیک ہے۔ وہاں تو حضرت ابراہیم کو رک کر اس نے بیٹھایا تھا، تو وہاں اگر آپ تھوڑی دیر رک بھی جائے تو کوئی گناہ نہیں، آدھا 1 گھنٹہ وہاں پر خوب بیٹھے تاکہ دماغ میں اور دل میں پورا نقشہ آپ کا بیٹھ جائے کہ جمرات کیا ہے، جس سے آپ کو سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اور مشاہدے سے شیطان کا محاسبہ کریں، کیونکہ جب آپ سب کچھ دیکھ چکے ہوں گے تو وحشت آپ کی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو 10 کے دن آپ صبح میں رمی کریں گے، اور رمی کر کر آپ نے یقیناً اپنے نیک دوستوں کو، اس طرح کے ہمارے کاروان نوری کے احباب آپ کی جانب سے وکیل بن رہے ہیں قربانی کے لیے، یا آپ اپنی خود قربانی کر رہے ہیں، یہ میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تمام گوشے بازی ہو جائے، یا آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی طریقہ ہے، یا آپ نے اگر خود کر رہے ہیں تب تو کوئی فکر نہیں، لیکن آپ نے کسی کو وکیل بنایا ہے تو اس کو فوراً اطلاع دیں کہ میں نے کنکری مار لی، میں نے کنکری مار لی، آپ کو اطلاع کے طریقے موبائل نمبر جو آپ کو بتائیں، آپ نے جب ان کو اطلاع دے دی اور انہوں نے آپ کو اطلاع دے دی کہ آپ کی قربانی ہو گئی، جب آپ نے سن لیا کہ میری قربانی ہو گئی اس وقت پر آپ نے منانا ہے، اور جنہوں نے بینک میں جمع کیے ہیں بس اللہ ان کے حج کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ تو بہت خطرناک سی ایک صورتحال ہے کہ لاکھوں جانور آیا وہ شرائط کو اترتے بھی کہ نہیں اترتے، اور اس کو کہا دیا، آپ کو کہا کہ اشرا صاحب سب کو 10 بجے کا 5 لاکھ حاجیوں نے پیسے جمع کیے، سب 10 بجے ہوں گے، یہ 1 گھنٹے کے اندر کتنے جانور کٹیں گے کہ جناب وہ 10 بجے لے کر بیٹھا، 10 بجے اس نے سر منڈ دیا اور وہاں چھری نہ چلی ہو تو حج گیا، اتنا بڑا خطرہ لازم آ گیا۔ لیکن وہ خوش نصیب عقلمند لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں یا اپنے دیندار لوگوں کو وکیل بناتے ہیں۔ جب آپ نے سر قربانی اور رمی کر لی، اطلاع دے دی قربانی ہو گئی، سر مونڈ لیا تو مبارک ہو، اب آپ نے احرام کھول لیا، اب احرام کھول لیجیے، چاہے تو مکہ لوٹ آئے اپنے ہوٹل میں، یہاں پر آ کر غسل کر لیجیے، اپنے جو آپ کے عام لباس اس کو پہن لیجیے، عام لباس پہن کر آپ حرم چلے جائیے، تو آپ اجازت کر دیجیے، 7 چکر تو آپ نے لگا لیجیے، صحیح آپ نے پہلے کر لی تھی
لہٰذا ضرورت نہیں رہی اور نہیں کی تھی تو آپ یہ سادے کپڑے کے اندر طواف زیارت کی سعی اور طواف کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. آپ سر مونڈ لی، آپ نے سر مونڈ لیا اور آپ مکہ آ گئے، یہ مکہ آ کر بھی آپ سر مونڈ سکتے ہیں، مینا بھی مونڈ سکتے ہیں، حدود حرم میں کہیں بھی آپ سر مونڈ سکتے ہیں، اور ذبح خانے جہاں پر بنے مذبح خانے وہ بھی حدود حرم میں، وہاں پر بھی آپ سر مونڈ سکتے ہیں. حدود حرم میں آپ نے کہیں پر بھی سر مونڈ لیا. اب اگر آپ کو سہولت چاہیے تو شریعت میں بالکل سہولت کی اجازت آپ کو دی ہے. آپ اپنے ہوٹل پر آ جائیں، غسل کر لیں، لمبا ٹائم سو جائیں. آج نہیں کرنا ہے تو آپ گھر کر لیجیے، تھکن ہے تو سو جائیے، رات مینا میں گزارنے کے لیے چلے جائیے. 11 کو نہ کر سکے تو 12 کو تو آپ کر لیجیے، لیکن 12 کو ذرا ہوشیاری سے کیجیے گا کہیں سورج غروب نہ ہو جائے. اس لیے کہ سورج غروب ہو گیا 12 کا تو دم واجب ہو جائے گا. تو 12 کے غروب سے پہلے 10 کا پورا دن رات سب، 11 کا پورا دن رات سب، 12 کا پورا دن غروب تک، یعنی یہ 3.25 دن، پونے 3 دن بنتے ہیں تقریباً. یوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دوں کہ جناب جو کہ اس کے اندر یہ طواف زیارت آپ نے کرنا ہے. لیکن ہاں اگر عورت حائضہ ہے، یہ بخار شدید ہو گیا ہے، مریض ہے اور بہت زیادہ بڑھاپا ہے، تو وہ اگر اس وقت نہ کر سکا تو 13 کو کر لے، 14 کو کر لے، 15 کو کر لے. کبھی بھی کر لے جانے سے پہلے اس کے مرض کی عذر کی بنا پر اس پر دم نہیں ہوگا، اور حائضہ کو حیض کی بنا پر دم نہیں ہوگا. اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ انشاءاللہ حاجی ہو چکے. یا اللہ جن کا حج مقبول ہوا ان کے سب کے ہمارے حج. میں نے کوشش کی ہے چند گزارشات ایک طالب علم ہونے کی آپ کی زمین میں پیش کر رہی ہوں. اب اس میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلیش ہو، سوال ہو تو میں انشاءاللہ رضی کو سفارش کروں گا. جی اور عورت حائضہ ہو، میں روانگی ہی 13 کو ہو اور عورت جو ہے کہ وہ حائضہ ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ عورت واقعی میں پاک نہیں ہوئی ہے تو وہ اسی حالت حیض کے اندر مسجد حرام میں آئے اور مسجد حرام میں اترے اور مسجد حرام میں طواف کرے. طواف مسجد حرام میں ہوتا ہے، مطاف میں اترے، طواف کرے، اس کے بعد صحیح کرے. اور غلطی تو بہت بڑی ہے اس سے کہ ظاہر سی بات کی وہ حرم میں اتر گئی ہے تو اس کے کفارے میں وہ بدنہ دے گی، یعنی ایک گائے یا ایک اونٹ وہ ادا کرے گی. اگر اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے جناب تو وہ ادائیگی اس پر ہو چکی ہے. اب وہ اس کو معلق رکھے، وہاں سے آنے والے کسی بھی شخص کو دے تاکہ وہ اس کی طرف سے بدنہ ادا کرے. جی ہاں، یہ تو حج کی تکمیل ہو چکی، کیونکہ میں نے کچھ مسائل اس کے درمیان میں اور بھی چھوڑے ہیں. ایک موٹے موٹے میں نے آپ کو مسائل بتائے، اور میں پھر عرض کروں گا کہ جب آپ ملا جائیں تو خدا را اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھیے ہم آ گئے اب کیا کرنا ہے، اب کر لیے تھا اب کیا کرنا. اگر آپ کو پتا بھی ہے تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10-15 آدمی بیٹھے تو یہ مسئلہ چھیڑ دیں آپ، تاکہ کسی کو نہیں پتا تو آپ کے بولنے سے پتا چلے. اور پوچھ کر میں ابھی عرض کرتا ہوں، پوچھ کر آپ جو ہے کہ وہ کام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کام ہو جائے بعد میں اس کو پہلے بندہ پوچھ لے کہ میں نے یہ کر لیا ہے، ہاں کر لیا، اب کیا ہوگا، اب یہ ہوگا، پھر اس کو کر لیں اب کیا ہوگا، اب یہ ہوگا. یہ پوچھنے سے تکرار چلتی رہے گی. اور انشاءاللہ مینا مزدلفہ عرفات کے اندر انشاءاللہ یہ فقیر آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرتا رہے گا اور آپ کی خدمت میں موجود رہے گا. لیکن میں آپ سے بھی عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ طواف رخصت جو ہے وہ جب آپ نے آرام کھول لیا، طواف زیارت کر لیا، اب چاہے آپ کو اس کے 1 مہینے بعد گھر جانا ہے، طواف زیارت کے بعد کوئی بھی آپ نے طواف کر لیا یہ طواف رخصت ہو جائے گا. اور طواف رخصت ہر اس حاجی پر واجب ہے جو میقات کو کراس کر کے آتے ہیں، ہم لوگ ہیں تو ہمارے لیے طواف زیارت جو ہے کہ وہ طواف رخصت جو ہے واجب ہے. ہاں سیٹ کنفرم کی اور طواف رخصت کا وقت تھا اور نہیں مل سکا، حائضہ ہو گئی تو حائضہ کے اوپر سے طواف رخصت ثابت ہو جاتا ہے. مرد یہ ہے کہ بھول گیا اور پہنچ گیا ایئرپورٹ پر، اگر اس کو پورا موقع ملے کہ وہ لوٹ کر آئے اور مکہ میں طواف رخصت کرے تو اسے لوٹنا واجب ہے. اور اگر کوئی صورت نہیں ہے تو اس سے بھی ثابت ہو جائے. جی ہاں، میں